اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی 16ویں سورت سورہ نحل کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سورہ نحل کے فضائل اور پھر اس کے بہترین اور شاندار وظائف اور انسان کے لیے اس سورہ میں جو فوائد پوشیدہ ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا۔ پہلے میں آپ کو فہرست بتا دوں کہ کون کون سے وظائف آج میں آپ کو سورہ نحل کے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو ٹینشن کی بیماری ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن لے جاتے ہوں اور ہر وقت ٹینشن میں مختلف قسم کی ٹینشنوں میں گھرے رہتے ہوں، تو آپ کو سورہ نحل کا ایک ایسا شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ العالمین اس ٹینشن کی بیماری سے آپ کو اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ جگر کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، جگر کا درد ہو، جگر کی گرمی ہو، جگر کی سوجن ہو، ورم جسے کہتے ہیں، یا جگر آپ کا خون نہ بنا رہا ہو، تو امراض جگر کے آپ کو ایک شاندار امراض جگر کے لیے ایک شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ تمام امراض آپ کی جگر کے حوالے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ العالمین اس ایک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے اور جگر کی تمام بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آخر پہ جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہے دشمن کی نظر سے چھپنے کا وظیفہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن طاقتور ہوتا ہے، آپ پر ہیوی ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وقتی طور ایسا ہو کہ میں اپنے دشمن کی نظر سے اوجھل ہو جاؤں، چھپ جاؤں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا دھیان میری طرف نہ پڑے، وہ اپنی آپ کسی اور ٹینشن میں، آپ ہی کسی الجھن میں پھنس جائے، میری طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ آپ کچھ ٹائم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس دشمن کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو آپ کو سورہ نحل کا ایک شاندار وظیفہ بتاؤں گا جس پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العالمین آپ دشمن کی نظر سے اپنے آپ کو بچا کے محفوظ جگہ پہ ایک دائرے میں رکھیں گے اور دشمن کا دھیان آپ کی طرف انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ یہ تو ہے وہ وظائف جو میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ اب وظائف شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے وظائف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بلکہ حسب روایت اور حسب عادت شروع میں آپ کو اس سورہ نحل کے فضائل پہلے مختصراً بتا دیتا ہوں، بالکل دو مختصر سے فضائل، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سورہ نحل کتنی عظیم سورہ ہے اور اس کے تلاوت کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ نحل کی تلاوت کرنے کا عادی ہو، اکثر و بیشتر ہفتے 8-10 دن میں کم از کم ایک مرتبہ سورہ نحل کی وہ تلاوت کرنے کا عادی ہو، تو اس سورہ نحل کی تلاوت کرنے کی برکت کی وجہ سے قیامت والے دن انسان سے اللہ پاک نے جو اسے دنیا میں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی شاندار فضیلت ہے اس کی کہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لیں گے۔ اور ایک اور فضیلت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ، ہر ماہ ایک مرتبہ سورہ نحل کی تلاوت کرنے کے عادی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو آپ ایک ماہ میں ایک مرتبہ سورہ نحل کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے، دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک انتہائی شاندار اور مزیدار سورہ ہے
اور آپ اس کی تلاوت کا روٹین بنائیے، معمول بنائیے، انشاءاللہ العالمین دین اور دنیا کے اللہ پاک آپ کو بہت ساری سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو تھے فضائل۔ اب وظائف شروع کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے ٹینشن سے نجات کا۔ اگر کسی کو ٹینشن کی بیماری ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ٹینشن سے نکالنے اور اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا انتہائی شاندار وظیفہ ہے جناب کہ آپ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کو کسی بھی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جناب آپ اسے اپنے ہاتھوں پہ پھونکا لگا کے دم کر کے اپنے پورے جسم پہ مل لیں، یا پھر جو بھی کھانے پینے کی چیز آپ شوق سے کھا سکتے ہوں، کھانا چاہ رہے ہوں، اسی پہ دم کر کے یہ 101 مرتبہ آیت 97 پڑھ کے تو وہ کھانا کھا لیجئے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زمزم کا پانی ہو، اگر زمزم نہیں ہے تو پھر مسجد میں سے پانی لے آئیے، ایک برتن میں اسے اپنے سامنے رکھیے، 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، اور پھر 101 مرتبہ آیت نمبر 97 پڑھیں سورہ نحل کی، اور آخر پہ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس پانی پہ دم کیجیے، اور پانی آپ 2-3 مرتبہ کر کے پی لیجیے۔ ہفتے 10 دن کے بعد دوبارہ یہی عمل کیجیے۔ آپ جب 2-3 مرتبہ یہ عمل کریں گے، پانی دم کر کے پئیں گے، تو انشاءاللہ العالمین سورہ نحل کے اس شاندار وظیفے کی برکت کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک تمام قسم کی ٹینشنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وظیفہ ہے جناب کہ جگر کی بیماریاں، جگر کا درد ہو، جگر میں گرمی ہو، یا جگر کی سوزش ہو، یا جگر آپ کا خون نہ بناتا ہو، جگر کے تمام امراض، تمام بیماریوں کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں سورہ نحل کا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی لیجیے آپ، اگر سلور کا برتن ہو تو بہترین ہے، اس میں پانی اپنے گھر کا ہی بھر لیجیے، ایک تقریباً 5 سے 7 گلاس پانی ہو۔ اگر سلور کا برتن نہیں ہے تو کسی بھی برتن میں پانی لیجیے، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے نماز والا، اللہم صلی علی بھی اور اللہم بارک بھی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ نحل مکمل تلاوت کرنی ہے۔ مکمل تلاوت کرتے کرتے جب آپ آخری 5 آیتیں رہتی ہوں تو ان آخری 5 آیات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ نحل تلاوت کرتے کرتے جب آخری 5 آیات بچ جائیں تو اسے 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ دہرائیں، اور آخر پہ پھر درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور جو آپ نے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے اس پانی پہ آپ دم کر دیجئے، اور پھر صبح دوپہر شام جتنا بھی آپ کو پیاس لگے اس میں سے آپ پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ العالمین آپ 41 دن تک لگاتار یہ عمل کیجئے، آپ کا جگر بالکل تندرست ہو جائے گا، درد بھی ختم، گرمی بھی ختم، سوجن بھی ختم، اور خون بھی بنانا شروع کر دے گا انشاءاللہ العالمین۔ بہت ہی آزمودہ یہ وظیفہ ہے، اس پر عمل کریے، انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ ہے جناب کہ اگر آپ اپنے دشمن سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، آپ کا دشمن آپ سے بہت زیادہ ہیوی اور طاقتور ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے، نظروں سے چھپا لیں تاکہ آپ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں، تو پھر آپ میرا یہ وظیفہ کیجیے۔ وظیفہ ہے جناب کہ آپ نے سورہ نحل پوری تلاوت کرنی ہے۔ جب تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 108 پر پہنچیں تو اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ مکمل پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہ رہے ہیں، چھپنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے کوئی پینسل لے کے ایک زمین پہ چھوٹا سا دائرہ بنانا ہے جس کے اندر آپ کھڑے ہو سکیں یا آپ بیٹھ سکیں۔ دائرہ بنا لیے، یعنی مصلح بچھا لیں اور مصلح کے ارد گرد لکیر لگا لیں پینسل وغیرہ سے۔ اس مصلح پہ بیٹھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دشمن کا تصور آپ کے ذہن میں رہے، اور آپ سورہ نحل تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ سورہ نحل تلاوت کرتے کرتے آیت نمبر 108 پر پہنچیں تو اس آیت نمبر 108 کو آپ نے لگاتار 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بقیہ سورت جو رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ سورہ نحل کی تلاوت کر لیں گے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسی مصلح پہ جہاں پہ آپ نے دائرہ بنایا تھا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اس طرح کر کے
چاروں طرف منہ کر کے آپ نے پھونک لگا دینی ہے، اور ذہن میں تصور رہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں جو دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العالمین اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے دشمن کو اپنی پڑ جائے گی، وہ اپنی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کا دھیان آپ سے بٹ جائے گا، آپ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا، آپ کو ٹائم مل جائے گا اور آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے یا اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ العالمین۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور زودہ اثر وظیفہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے چند وظائف جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کے عرض کیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ وظائف میں کروں یا آپ کو ان وظائف کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے میرے ساتھ بات کیجئے، انشاءاللہ العالمین میں آپ کی تمام پریشانیاں قرآن پاک کی روشنی میں حل کر کے دوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔